اگر ہم فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کر ان کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم ان تک کوئی ایڈ نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے جو مصنوعات ہیں، ان کے پروڈکٹس جو ہیں ہمارے بازاروں میں، ان کا کم سے کم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اسرائیل کی کمر توڑ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے مختلف رنگوں سے، چاہے یہاں کی جو سیاسی صورتحال تھی پچھلی 3-4 دہائیوں سے، اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کی جو بے روزگاری اور بیکاری جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں وہ سماجی بدعات کا ظہور جو ہے، اس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے وہ گناہوں میں گھستا چلا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام اوپن ٹاک میں۔ ناظرین، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور کس زوال پذیر کا مسلمان شکار ہو رہے ہیں، یا پھر یہاں کشمیر میں ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو کس طریقے سے ہمارا معاشرہ آئے روز بگڑتا جا رہا ہے، اور یہاں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی جاری ہے، اور اس دوران بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کافی ساری جو برائیاں ہیں وہ جنم لے رہی ہے، بڑھ رہی ہیں، اور مختلف شخصیات کو ہم چونکہ اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، اور آج بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں مولانا مسرور عباس انصاری صاحب، جو کہ ممتاز شیعہ عالم دین ہیں اور جموں کشمیر اتحاد المسلمین کے سربراہ بھی ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے اوورال جو معاشرے کی حالت ہے، یا کچھ سیاسی گفتگو بھی کریں گے جو عالمی سطح پر ہے۔ حضرت، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے انصاری صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسلام کی روح سے یہ ماہ رمضان المبارک چونکہ آخری عشرہ اب ماہ رمضان المبارک کا ہے، تو اسلام کی روح سے پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان، جس کے ابھی 19 دن 20 دن ابھی ختم ہونے کو ہے، 2 عشرے اختتام پذیر ہوئے، عشرے رحمت و برکت اختتام پذیر ہوا، اب ہم عشرے نجات میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا ہے، تو اس کا یہ تقدس اور اس کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ دراصل ماہ رمضان جو ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ تہذیب نفس، تہذیب ظاہر، تہذیب باطن کا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو درست کر لے، پھر اپنے اہل و عیال کو درست کرے، اور پھر اپنے معاشرے کو درست کر لے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ایک بندے کی اللہ کی نسبت، وہ یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ رابطہ بہتر رکھے۔ تو اسی رابطے کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر رکھا ہے جو ہدایت کا مہینہ ہے، جو ہمارے لیے ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ اور قرآن اس کا فلسفہ یوں کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ماہ رمضان کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، یہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی جو خدا چاہتا ہے اور جو خدا کو پسند ہے۔ اور متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ متقین جو ہے وہ جہاں اپنا خیال رکھتے ہیں وہاں دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس ماہ رمضان میں جب انسان انسان جب ان حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، مثلا اس کے سامنے پاک پانی ہے، اس کے سامنے صاف غذا ہے، اس کے سامنے حلال چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ نہیں کھاؤ، تو حلال اور پاک غذا جب کھانے سے اجتناب کرتا ہے تو یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ حرام کی جانب تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ حضرت، چونکہ ماہ رمضان المبارک پر آپ نے بڑی مدلل وضاحت کی، ہم دیکھ رہے کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں بھی ہماری وادی کشمیر کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے جو انتہائی شرمسار اور افسوسناک تھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ
ہم عموماً کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان بند ہوتا ہے، تو ایسے حالات کیوں پھر برپا ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اس مہینے میں شیطان کو بند کیا جاتا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد جو ہے وہ گناہ انجام دیتے ہیں، بعض معاشروں میں یہ چیزیں رائج ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر شیطان بند ہے تو اب ان کو کھلی آزادی ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہم پر اتنا شیطان نے تسلط جمایا ہے کہ ہم شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی ایسے کام کرتے ہیں جو شیطان کا وسوسہ ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں اور معاشرے کے افراد کی تربیت کریں. دراصل جو ہمارا معاشرہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے دور، قرآن سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہتا ہے، تو یہ معاشرہ ایک عادت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ عادت جو ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی بروز کرتی ہے، یہ ماہ رمضان میں بھی ظاہر ہوتی ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں ہم، تو اس کو ہم محدود نہ کر لیں. ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مختلف رنگوں سے، چاہے یہاں کی جو سیاسی صورتحال تھی پچھلی 3-4 دہائیوں سے اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کی جو بے روزگاری اور بیکاری جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں وہ سماجی بدعات کا ظہور جو ہے اس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے وہ گناہوں میں گھستا چلا گیا. تو اس گناہوں کے سمندر سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر کسی قوم کی اصلاح کی جائے تو کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنے حالت کی بدلنے کا فکر نہ ہو. تو اگر ہم فکر کر لیں، اگر ہم اس میں کوئی کوشش کر لیں کہ اپنے معاشرے کو تبدیل کر لیں، اپنے معاشرے کو بہتر طریقے سے پرورش کر لیں، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر لیں، ان کی بہتر تعلیم ان کو دے، یہ بے روزگاری کا عنصر جو ہے وہ ختم کرے. اس بے روزگاری کی وجہ سے جو ڈرگس ہے، جو منشیات ہے، جو طلاق کی شرح زیادہ ہوئی ہے، جو گھریلو جھگڑے ہیں، وہ سب جو جہیز کی لعنت ہے، جو لیٹ میرجز ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی وجہ سے گناہ آلود ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو ابتدائی سطح سے ہی ٹھیک کریں. یعنی ہر گھر اور ہر خاندان اگر اپنا فریضہ سمجھ لے، اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر لے، ان کو معاشرے کے حوالے کر دے، ایک بہترین شہری اور بہترین مومن اور مسلمان بنا کر ان کو معاشرے کے حوالے کر دے، تو اس طریقے سے معاشرے میں جو ہے وہ اصلاح ہو سکتی ہے. حضرت یہ جو مغربی تہذیب کی ثقافت ہے، اس کا جو اثر اس وقت ہمارے سوسائٹی پہ ہے، یا جو کلچرل انفلوئنس ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی اثر ہے واقعی؟ ہاں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ دراصل اس کو کہتے ہیں ثقافتی یلغار، کلچرل انویژن ہوتا ہے. یہ دوسرے معاشروں کی کسی دوسرے ایک معاشرے کی دوسرے معاشرے پر یلغار اور انویژن ہوتا ہے. تو اس میں ہم ہی نہیں بلکہ یہ ایک ابھی عالمی سطح پر یہ ایک فنامنا ہے، اس میں سب آتے ہیں، اور خصوصاً وہ قومیں آتی ہیں جو اپنی زبان میں کمزور ہیں، جو اپنے کلچر میں کمزور ہیں، جو دوسروں کی تقلید کرتی ہیں، جو دوسروں کی اندھی تقلید، بیجا تقلید کرتی ہیں، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ بھی انہی معاشروں میں ہے کہ ہم اپنی زبان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، ہم اپنی مادری زبان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شاید ویسٹرن کلچر کو اپنائیں، ہم اپنے سنت اور اپنے رسومات کو چھوڑ کر مغربی رسومات کو اپنا رہے ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے زبان کو فراموش کیا، جب ہم نے اپنے ذاتی کلچر کو فراموش کیا، اپنی بنیادوں کو فراموش کیا، اپنے اصولوں کو فراموش کیا، جب ہم دوسرے معاشروں کے اصولوں اور ان کے کلچر کو لیں گے تو ان کی برائیاں بھی ساتھ ہی آ جائیں گی. اس ساری صورتحال میں علماء کا کیا رول بنتا ہے، یا پھر ہمارے جو انٹلیکچوئلس سوسائٹی میں ان کا کیا رول بنتا ہے؟ ان کا بھی رول بنتا ہے. دیکھیے سب سے بڑا رول جو ہے وہ والدین کا بنتا ہے. بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا رول بنتا ہے. ایک معاشرہ بنانے میں ایک گھر کا رول بنتا ہے، کیونکہ یہ جو فیملی ہے یہ ایک یونٹ ہے کسی سوسائٹی کی.
تو یونٹ اگر ٹھیک ہوگا تو پوری سوسائٹی بھی ٹھیک ہوگی, ایک فیملی اگر ٹھیک ہوگی تو سوسائٹی بھی ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہے ٹیچرز جو ہیں ان کا بھی اپنا کردار بنتا ہے کہ وہ بچوں کی بہتر تربیت کرے, بہتر تعلیم ان کو دے, بہتر ان کو ثقافتی حساب سے, کلچرل حساب سے ان کو بہتر بنائے. تو ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہے ہمارے دانشوروں, ہمارے اسکالرز, ہمارے علماء کی. تو اگر علماء اپنا کردار بر وقت انجام نہ دے سکے, چاہے ہمارے دانشور ہوں یا ہمارے مذہبی علماء ہوں. دیکھیے اب اگر ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں, اتنے برے رسوم ہیں, تو اگر علماء جو ہے وہ ممبروں پر, محراب جو ان کا اپنا ہے, ممبر جو ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے ذریعے وہ بہتر طریقے سے لوگوں میں بیداری پیدا کر سکتے ہیں. لیکن عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے, عالمی سطح پر بھی یہ ہے اور ہمارے کشمیر میں بھی یہی ہے کہ ہم نے معاشرے کو, ہم نے سوسائٹی کے عیبوں کو ادھر ہی چھوڑا ہے اور ہم آپسی اور مسلکی جو ہے تناؤ جو ہے, مسلکی اختلافات جو ہے ان کو ابھار رہے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے آڈینس ہیں ان کی بہتر اخلاقی تربیت کر لیں, ان کو بہتر شہری بنا لیں, ان کو بہتر مومن بنا لیں, ان کو بہتر مسلمان بنا لیں, اور اپنے مسلک پر بھی ان کو پابند رکھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ جو عام ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا, مسلکی اختلافات پیدا کرنا, تو اس طریقے سے علماء نے جو ہے, مذہبی علماء کر رہا ہوں میں, مذہبی علماء نے دراصل اپنا وہ جو ان کا بنیادی فریضہ ہے انہوں نے اس کو فراموش کر دیا ہے ایک طریقے سے. حضرت تھوڑا سا ہم عالمی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں, چونکہ فلسطین کی صورتحال ہمارے سامنے آیا ہے, دیگر مسلم ممالک کی بھی صورتحال آیا ہے. تو فلسطین کے صورتحال کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 50 سے زائد مسلم ممالک کے OIC بھی ہمارے پاس ہے. کہاں مسلم ممالک پیچھے ہیں کہ ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں فلسطین کی صورتحال کو؟ فلسطین کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ فلسطین جو ہے, ہم نے دراصل یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, یہ کسی قوم کی اس کے سرزمین کا مسئلہ نہیں ہے, ان کی جغرافیائی حدود کا مسئلہ نہیں ہے. فلسطینی جو ہے پہلے سے ہی مظلوم واقع تھے. 1947 سے ہی, جب سے اسرائیل کا وہ جو ناجائز وجود ہے وہ عمل میں لایا سامراج نے, خصوصاً انگلینڈ نے, تو اس وقت سے یہ مسئلہ ہے. اور اس وقت سے یہ مسئلہ پکار رہا ہے, یہ فلسطینی پکار رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے, اور ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے ایک جغرافیائی مسئلہ میں. عربوں کا مسئلہ, یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے, یہ غزہ کے لوگوں کا مسئلہ ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے, تو مسلمان کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ امت واحدہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, آپس میں اتحاد کر لو, تفرقہ نہ ڈالو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر مشرق کے ایک مسلمان کو چوٹ لگے تو مغرب کا مسلمان ہے جو اس کا احساس اس کو ہونا چاہیے. یعنی اتنا بھائی چارہ, اتنی اخوت, اتنا ہم آہنگی ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان. یہ جب فلسطین کا مسئلہ ہوا تھا, سامراج کی دوسری کوشش یہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں کو اس سے الگ رکھا جائے, تو وہ اس کوشش میں حقیقتاً کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس کو ایک عربی مسئلہ کبھی بنا دیا ہے, کبھی فلسطینیوں کا مسئلہ بنا دیا, اس کو کبھی اسلامی مسئلہ نہیں بنا دیا. اور اسلامی ذمہ داری کیا ہے, ہمیں بعنوان مسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے, وہ ہم نے فراموش کیا. تو فلسطین کا مسئلہ جو ابھی ہے, غزہ کا مسئلہ جو ابھی ہے, وہاں کے جو بیچارے معصوم لوگ 33,000 تک تقریباً ان 7 اکتوبر سے تقریباً شہید ہو چکے ہیں, 70,000 سے زیادہ جو ہے زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ مظلومیت جو ہے یہ ہم سب مسلمانوں پر عیان ہے, اور مسلمان کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلمان حکومتیں جو ہے, مسلمان ممالک جو آپ نے کہا کہ 50 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں, دراصل ان 50 سے زیادہ مسلمان ممالک میں اکثر جو ہے, بلکہ غالب اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ان کی عوام کا راج نہیں ہے, ان کی اپنی سرکار نہیں ہے. یعنی کہ وہ اسلامی حکومت جو ہونی چاہیے, نہیں, عوامی حکومت. لیکن 50 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں, 50 سے زیادہ مسلمان ممالک کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں,
لیکن ان کے سرکاری ان کی حکومت ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ عوامی سرکاری نہیں، یا بادشاہتے ہیں یا یہ سامراج کی بنائی ہوئی ہے یا ویسٹرن پاورز کی بنائی ہوئی گورنمنٹس، نہیں الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سامراج جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے بھی کیا ہے مصر کے ساتھ انہوں نے حال ہی میں معاہدہ کیا، انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کیا، اردن کے ساتھ معاہدہ کیا، بحرین کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دراصل فلسطینیوں کی آواز دبانے کے لیے ان کو رعایتیں دیتے ہیں، ان کو مادی رعایتیں دیتے ہیں تاکہ یہ فلسطین کی آواز کو اٹھنے نہ دیں یا ان کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں، یا یہ ہے کہ ان تک اپنی امداد نہ پہنچا سکے یا ان کی کوئی حمایت نہ کر سکے۔ آخر پر آپ کی کوئی میسیج یا آپ کا کوئی پیغام عوام کے نام یا امت کے نام، بالخصوص نوجوانوں کے نام؟ بس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین سے، وہ یہ ہے کہ ابھی عید کی آمد ہے، میری گزارش یہ ہے کہ میرا التماس یہ ہے کہ یہاں کے عوام، یہاں کے مسلمان جو ہیں، فلسطین اور غزہ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عید سادگی کے ساتھ منائیں، اور عید منانے کے وقت بھی یہاں کے غریبوں، یہاں کے لاچاروں، یہاں کی مجبور ان بیوہ عورتوں، یہاں کی ان لڑکیوں کا خاص خیال رکھے جو شادی کے لیے اپنے ہاتھ پیلے ہونے کے لیے پکار رہے ہیں، تو غریبوں کا خیال رکھیں۔ تو دوسری یہ گزارش ہے کہ فلسطین کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہم فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کر ان کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم ان تک کوئی ایڈ نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے جو مصنوعات ہیں، ان کے پروڈکٹس جو ہیں ہمارے بازاروں میں، ان کا کم سے کم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اسرائیل کی کمر توڑ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خدا حافظ۔